نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدمی اپنے بچے کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہے۔ جب بچہ دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے ہمیں اس کے نام کی فکر پڑی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھیں۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے محبوب اور پسندیدہ نام وہ عبد الرحمن اور عبداللہ ہے۔ یہ دو نام اس لیے آپ علیہ السلام نے ذکر کیے کہ ان ناموں میں عاجزی ہے، اللہ کی بندگی کا اقرار ہے۔ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اب اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے سمو باسماء الانبیاء، کہ تم اپنے نام انبیاء کے نام پر رکھا کرو۔ اپنے بچوں کے نام رکھے، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح، یحییٰ، زکریا۔ خود نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا تھا۔ اور آج کیا ہے؟ بچہ پیدا ہو سب سے پہلی فکر اس بات کی ہے کہ کوئی نیا سے نیا نام ہونا چاہیے۔ ہمارے محلے میں وہ نام کسی کا نہ ہو، چاہے وہ کسی فلمی ایکٹر کا نام ہو، چاہے کسی بڑے غیر مسلم پروفیسر ڈاکٹر کا نام ہو، ہم نے اسے ضرور رکھنا ہے اس لیے کہ نیا نام ہے۔ اپنے بچوں کے نام بھی اگر ہم غیر مسلموں کے نام پر رکھیں، انصاف سے بتائیں اس بیٹے سے آپ نیک ہونے کی امید رکھیں گے؟ جس بچے سے آپ نے سب سے پہلا ظلم ہی یہی کیا کہ اس کا نام ہی اسلامی نہیں رکھا، تو کل اس سے اسلام کی توقع کیسے رکھو گے؟ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے کتنی اچھی تربیت فرمائی ہے، کیسے اسلامی آداب بیان فرمائے ہیں۔ غیر مسلموں نے تسلیم کر لیا، ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اسلام کے آداب میں کتنا حسن ہے اور اس میں کتنی اچھائی اور حکمت ہے۔ تو اپنے بچوں کے لیے اچھے ناموں کا انتخاب کریں۔ بچہ ہے اس کے لیے بھی انبیاء کے نام ہیں، صحابہ کے کتنے نام ہیں، ہزاروں لاکھوں نام ہیں۔ آج سارے نام وہ محفوظ ہیں۔ بچیوں کے نام میں صحابیات کے نام پہ رکھیں، تابعین کے نام پہ بچوں کے نام رکھیں۔ تو یہ بھی بچے کا ایک حق ہے۔